میں اپنا ایک ابتدائی مضمون جو میں نے 1967 میں لکھا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں ایک پیروڈی ہے۔ اردو کے بہت سے مزاح نگاروں نے پیروڈی کو اپنایا کہ کسی فارم کی جو ہے تخلیق کرنا، کسی زمانے میں قصوں کے، داستانوں کے بڑے قصے چلتے تھے، بہت ہی مشہور تھے، تو اور اس میں بہت سے لوگ اپنے اپنے قصے سنایا کرتے تھے۔ اس کا عنوان ہے، یہ بے روزگاری کے موضوع پہ ہے، اور اس کا عنوان ہے قصہ پہلے گریجویٹ درویش کا۔ اس میں فارم میں نے وہ پرانی داستانوں کا ہی رکھا ہے۔ اے بزرگان ذی احترام، خواتین خوش خرام، نوجوانان بد کلام، وہ طفلان بے لگام، راوی اس جھوٹے قصے کا یوں بیان کرتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک شہر آباد تھا کہ جس کے کھنڈر اس کے شاندار مستقبل کی جھوٹی گواہی دیتے تھے، اور چونکہ باشندے یہاں کے بہت خوشحال تھے، یعنی غربت سے مالا مال تھے، اسی لیے اس شہر میں عوام کی تفریح کے لیے ایمپلائمنٹ ایکسچینج کا ایک دفتر بھی قائم تھا، جہاں بڑے بڑے نامی گرامی تعلیم یافتہ نوجوان اپنے اس ماہے گرامی درج کروانے آتے اور اوقات فرصت میں اس دفتر کے احاطے میں بیٹھ کر خوش گپیوں اور کبھی کبھار رنج گپیوں میں مصروف رہتے تھے۔ جب بھی کوئی ناعاقبت اندیش نوجوان یونیورسٹی میں علم کی پیاس بجھا لیتا تو وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس دفتر کا رخ کرتا اور برسوں اس دفتر سے واپس نہ لوٹتا۔ اس قصے کا راوی غیر معتبر پیچھے ہٹ کر یوں بیان کرتا ہے کہ ایک دن اس دفتر کے احاطے میں، کہ جس کا قطر 25 میل تھا، 4 گریجویٹ درویش اپنے امپلائمنٹ کارڈوں کی 506 مرتبہ تجدید کروانے آئے، لیکن دفتر کے کھلنے میں ابھی بہت دیر تھی، یعنی ہر طرف اندھیر تھی۔ اسی لیے ان چاروں درویشوں نے، جو شدت غم سے نڈھال تھے مگر شجاعت میں بے مثال تھے، یہ طے کیا کہ ہر نوجوان اپنی زندگی کا قصہ بیان کرے اور یوں اپنا غم صحیح کرے۔ صاحبو، یہ قصہ بہت طولانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، بس اے صاحبان، اپنی اینکوں کے شیشوں کو صاف کیجیے اور اس قصے کو غور سے سنیے، اور ہو سکے تو ایک دوسرے کے کلیجے بھی تھام لیجیے۔ پھر پہلے گریجویٹ درویش نے، کہ جس کی ایک آنکھ سے آنسوؤں کا سیلاب مسلسل بہہ رہا تھا، دوسرے درویش کی ٹیڈی پتلون کی جیب سے ایک ٹوٹی ہوئی کنگھی نکالی اور اپنے بالوں کو سلیقے سے جمانے کے بعد ایک زوردار ایسی مصنوعی آہ کھینچی کہ اس کی شدت سے اس کے بال پھر بکھر گئے۔ پہلے گریجویٹ نے دوسرے گریجویٹ کو کنگھی واپس کی، پھر تیسرے گریجویٹ کی پتلون کی جانب متوجہ ہوا اور بولا، اے میرے پیارے بھائی، قبل اس کے کہ میں اپنی داستان سناؤں، مجھے ایک سگریٹ پلا، کہ میں نے 3 دن سے ایک سگریٹ بھی نہیں پی ہے۔ اس پر تیسرا گریجویٹ رونی صورت بناتے ہوئے بولا، پیارے رفیق، تو نے صرف 3 دن سے سگریٹ نہیں پی ہے، مگر میں نے تو 1 ہفتے سے سگریٹ کی شکل تک نہیں دیکھی، لہٰذا مجبوری ہے، بس اپنی داستان سگریٹ کے بغیر ہی سنائیو۔ یہ سن کر پہلے گریجویٹ کی دوسری آنکھ سے بھی آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے ہوا درست کیے اور بولا، اے میرے درویش بھائیوں، تب تو کوئی فکر کی بات نہیں، میں سگریٹ کے بغیر ہی اپنی داستان سناؤں گا، تو صاحبو کان کھول کر سن لو کہ یہ حقیر فقیر کے نام جس کا ایسے غلام بخت، قسمت جس کی کمبخت اور عقل جس کی محتاج پخت ہے، رہنے والا ملک دکن کا ہے، جہاں کی ہر شے نرالی ہے، جہاں کا ہر شخص موالی ہے اور جس کا محبوب مشغلہ قوالی ہے۔ پہلے درویش نے
اپنی داستان یہیں تک سنائی تھی کہ چوتھے گریجویٹ نے، جو بظاہر ادب کا گریجویٹ معلوم ہوتا تھا مگر بباطن نان میٹرک نظر آتا تھا، اٹھ کھڑا ہوا اور جھاڑو سے اپنے کپڑے جھاڑ کر بولا، اے میرے منہ بولے بھائی، تمہاری داستان کا آغاز ہی غلط ہوا ہے، کیونکہ صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی درویش اپنی داستان سناتا ہے تو وہ اپنی داستان سے پہلے ایک غیر متعلق شعر بھی سنا دیتا ہے۔ پس تو بھی ایک شعر سنا اور اپنے آبا و اجداد کی بھٹکی ہوئی روحوں کو پاک باک کر دے۔ پہلا گریجویٹ بولا، اے ادب کی ویران خانقاہ کے مجاور، مجھے یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں، لہٰذا اب مجھے اپنے امپلائمنٹ کارڈ کے نمبر کے سوا کوئی شعر یاد نہیں ہے، پھر بھی تیری خواہش کی تکمیل کروں گا۔ یہ کہہ کر پہلا گریجویٹ سوچ میں اتنا غرق ہو گیا کہ ڈوبتے ڈوبتے بچا، اور جب ابھرا تو بولا، لو صاحبو، مجھے شعر یاد آ گیا، نہ جانے کس افسانہ نگار کا ہے۔ ہزاروں سال نمی اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اس شعر کو سن کر ادب کا گریجویٹ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اے برادر خرد، اپنی زبان سنبھال اور شعر کو غلط نہ پڑھ، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے، اور اس شعر میں تو جہاں اداکارہ نمی کا ذکر کر رہا ہے وہاں پدمہ شری نرگس کا ذکر ہونا چاہیے۔ پہلا گریجویٹ بولا، اے ادب کے بے ادب گریجویٹ، تو ہمارے نقار خانے میں اپنی طوطی کو بار بار بولنے پر کیوں مجبور کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ شعر میں نمی کا ذکر ہے یا پدمہ شری نرگس کا، بس اتنا جانتا ہوں کہ استاد محترم تو یہاں بیگم پارا پڑھایا کرتے تھے۔ اس استدلال کو سن کر ادب کے گریجویٹ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ لیڈر کی طرح رنگ بدلنے لگا۔ پھر وہ پہلے گریجویٹ پر حملہ اور ہونا ہی چاہتا تھا کہ تیسرے درویش نے مداخلت کی اور بولا، بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شعر میں نمی اور نرگس دونوں کا ذکر ضرور موضوع معلوم ہوتا ہے، کیونکہ نمی اور نرگس دونوں بھی ایک ہی معیار اور ایک ہی زمانے کی اداکارائیں تھیں۔ اس طرح شعر کی معنویت اور اس کی نزاکت کو ٹھیس پہنچنے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ بس پہلے گریجویٹ اپنے قصہ پارینہ کو جاری رکھ۔ پہلا گریجویٹ سنبھلا اور بولا، تو صاحبو، یہ اخیر فقیر پر تقصیر جو ستم ہائے روزگار کا مارا ہوا، کرم ہائے بے روزگاری کا ستایا ہوا، یونیورسٹی سے نکالا ہوا، کالج کی ناظرینوں کا نچایا ہوا، والدین کا دھتکارا ہوا رہنے والا ملک دکن کا ہے، جہاں کا مشہور میوہ املی۔ صاحبو، میرا جنم ایک تحصیلدار کے گھرانے میں ہوا، بس مجھے وہ ساری سہولتیں حاصل تھی جو دیگر تحصیلداروں کے بیٹوں کو حاصل تھی۔ میری ابتدائی تعلیم، جو اتفاق سے آخری تعلیم بھی تھی، گھر پر ہوئی۔ وہ گھر کرائے کا تھا اور قلب شہر میں واقع تھا، جس کے حدود و ارپا یہ تھے کہ اس کے شمال میں ایک ہوٹل تھا، اس کے جنوب میں ایک چائے خانہ، اس کے مشرق میں ایک ریسٹورنٹ اور اس کے مغرب میں گلنار کیفے واقع تھا۔ غرض ہوٹلوں نے نام بدل کر ہمارے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دوستو، وہ بھی کیا عجیب دن تھے کہ جب ہر صبح مرغان خوش لحن کے ریڈیو سے فلمی نغمے سنایا کرتے تھے اور کانوں میں گنے کا رس گھولا کرتے تھے۔ قصہ مختصر، میں نے جب ہوش سنبھالا تو میرے والد کے ہوش ٹھکانے لگ گئے اور انہیں میری تعلیم کی فکر ہوئی، مگر افسوس کہ میرے والد نے خود اپنی تعلیم کی فکر کبھی نہیں کی، کیونکہ والد میرے مڈل کامیاب تھے۔ خیر، میری تعلیم شروع ہوئی اور گھر پر استادوں کا تانتا بن گیا۔ تاریخ کے استاد، اردو کے استاد، ریاضی کے استاد، جغرافیہ کے استاد، گوشمالی کرنے کے استاد، مرغا بنانے کے استاد، کھانا پکانے کے استاد،
سودا سلوب لانے کے استاد وغیرہ وغیرہ۔ استادوں کی اتنی افراد تھی کہ میں تو کرسی پر بیٹھا رہتا اور بیچارے استاد میرے سامنے بینچوں پر کھڑے رہتے۔ ان تمام استادوں کا بیک وقت احترام کرنا مشکل تھا، لہٰذا میں صرف ریاضی کے استاد کا احترام کرتا تھا اور بقیہ سارے استادوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ ریاضی کے استاد کا احترام مجھ پر اس لیے لازم تھا کہ ریاضی میری سب سے بڑی کمزوری تھی۔ تو صاحب ان دنوں میری حالت اس مرغی کی سی تھی جو دو ملاؤں کی لڑائی کے درمیان موقع پا کر فرار ہو جاتی ہے۔ میں پڑھتا رہا اور میرا غم بڑھتا رہا۔ میں صبح دوگنی اور دوپہر چوگنی زوال کی منزلیں طے کرتا رہا۔ حساب میں جس کا تخلص ریاضی ہے اتنی بار فیل ہوا کہ جب جس کا حساب نہیں۔ اردو چونکہ میری مادری زبان تھی اور چونکہ میں اپنی والدہ کا احترام نہیں کرتا تھا، اس لیے مجھ سے جگہ جگہ املا کی غلطیاں سرزد ہو جایا کرتی تھی۔ والد میرے زوال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ میں انہی کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ بالآخر مجھے ایک سرکاری مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ سرکاری مدرسے میں داخل ہونا تھا کہ میری صلاحیتیں اچانک اجاگر ہونے لگی اور میں کھیل کود، سیر سپاٹوں اور شرارتوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا اور چوری چھپے داخل در نظام فلمیں جیسے سکندر اعظم، راجہ ہریش چندر اور شکنتلا وغیرہ دیکھنے لگا۔ میں نے میٹرک کے امتحان میں جو گل کھلائے وہ دنیا کے کسی باغ میں دستیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ مثلاً تاریخ کے پرچے میں نے سکندر اعظم اور راجہ پورس کی لڑائی کا حال یوں لکھا تھا: سکندر اعظم جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو اس وقت تک پانی پت کا میدان تیار نہیں ہوا تھا، اسی لیے سکندر اعظم اور راجہ پورس کو مجبوراً یہ لڑائی دریائے جہلم کے کنارے لڑنی پڑی۔ یوں تو لڑائی میں دونوں بادشاہوں کے سپاہی حصہ لے رہے تھے، لیکن لڑائی میں بار بار سکندر اعظم اور راجہ پورس ہی نمایاں نظر آتے تھے۔ ایک مرحلے پر سکندر نے میان سے تلوار نکالی اور پورس پر حملہ آور ہوا، لیکن پورس نے ڈھال کی مدد سے سکندر کے وار کو بیکار کر دیا اور بڑی تمکنت کے ساتھ بولا: اے سکندر اعظم، اپنی جان کی خیر بنا اور اسی وقت اپنی فوجوں کو لے کر واپس چلا جا، ورنہ تو اپنی لاش خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر یہاں سے واپس جائے گا۔ سکندر اعظم مسکرایا اور پرے ہٹ گیا۔ اس نے پیدرا بدلا اور پورس پر دوبارہ حملہ آور ہوا، لیکن یہ بار بھی پروگرام کے مطابق خالی گیا۔ اب سکندر اعظم کی آنکھوں سے آگ کے شعلے برسنے لگے، اس کے چہرے پر خون سمٹ آیا، اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی اور پورس پر حملہ آور ہونا ہی چاہتا تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آنے لگی: چائے گرم، سوڈا لیمن، پان بیڑی، سگریٹ وغیرہ۔ لوگ کرسیوں پر سے اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ہم لوگ بھی انٹرول میں سگریٹ پینے کے لیے باہر چلے گئے۔ واپس ہوا تو دیکھا کہ راجہ پورس کو گرفتار کر کے سکندر اعظم کے حضور میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سکندر اعظم نے ہمارے غیاب سے فائدہ اٹھا کر راجہ پورس پر فتح حاصل کر لی تھی۔ لوگ سکندر اعظم کو بڑا بادشاہ مانتے ہو تو شوق سے مانے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سکندر اعظم لاکھ اعظم صحیح، اسے اداکاری مطلق نہیں آتی تھی۔ میرے درویش بھائیوں، میں نے اپنے زمانۂ طالب علمی میں کئی کارنامے انجام دیے، اور اگر میں ان کارناموں کو تفصیل سے بیان کروں تو شاید تمہاری 2 روزہ زندگی ختم ہو جائے اور تم لوگ میرا قصہ سننے کے بعد گھروں کی طرف جانے کے بجائے سیدھے قبرستان کا رخ کرو۔ ایک بار تاریخ کے استاد نے مجھ سے پوچھا: بتاؤ فرانس میں کتنے لوئی گزرے ہیں؟ اس پر میں گننے لگا کہ لوئی اول، لوئی دوم، لوئی سوم، لوئی چہارم،
लुई पंजुम लुई शचुम लुई हफ्तम लुई हस्तम लुई नम लुई दहम लुई मैट्रिक लुई बीए जूनियर और लुई बीए फाइनल। खुशकिस्मती से हमारे तारीख़ के उस्ताद इतने रहमदिल थे कि जहांगीर बादशाह भी इतना रहमदिल न रहा होगा, लिहाजा वो अज़राए रहमदिली बच्चों को ज़दोकोब करने के बजाय खुद अपना सर पीट लिया करते थे। चुनाचे उन्होंने मेरे जवाब को सुनकर मुझे पीटने के बजाय अपना सर पीट लिया और बोले, बेटा तू फ्रांस के लुइयों को गलत गिन रहा है, दिमाग पर बाल डाल, क्योंकि लुई दम के बाद लुई मैट्रिक ने हुक्मरानी नहीं की थी। इस पर मैंने दिमाग पर जोर डाला और लुइया ने फ्रांस को फिर यूँ गिनने लगा कि लुई अव्वल लुई दुवम लुई सुवम लुई चारुम लुई पंजुम लुई शशम लुई हफ्तम लुई हस्तम लुई नम लुई दम और लुई चहलुम। उस्ताद ने फिर सर पीट लिया और बोला, बेटा लुई दम के बाद कोई लुई चहलुम किस तरह आ सकता है? मैं बोला, क्यों नहीं आ सकता, जबकि हमारे दादा के इंतकाल पर दहम के बाद उनका चहलुम ही हुआ था। तारीख़ के एक पर्चे में मैंने शाहजहाँ की फन तामीर से दिलचस्पी का हाल यूँ लिखा था। शाहजहाँ को फन तामीर से बहुत दिलचस्पी थी। उसे जब भी मौका मिलता फावड़ा और थापी लेकर इमारतें तामीर करने लग जाता था। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते मुल्क में इतनी इमारतें नमदार हुई कि उनमें रहने के लिए लोगों को तलाश करना पड़ता था, उनकी मिन्नत समाजत करनी पड़ती थी। जब कोशिशें बिस्यार के बाद भी इमारतों के लिए मकीन फराहम न हो सके तो बादशाह ने हुक्म दिया कि इन इमारतों में मुर्दों को दफन कर दिया जाए ताकि उन इमारतों को बनाने का मकसद पूरा हो। चुनाचे खुद बादशाह भी अपने हुक्म की तामील में एक इमारत में दफन हुआ। हवाले के लिए मुलाहिजा हो ताजमहल जो आगरा में है। बादशाह ने जब खूब सैर होकर इमारतें तामीर कर ली तो वो फन तामीर के दीगर शोबों की तरफ मुतवज्जह हुआ। चुनाचे उसने बड़े बड़े पहाड़ बनवाए और वसी व कुशादा दरिया खुदवाए। हिमालय पहाड़ शाहजहाँ ने ही बनवाया था। एक समंदर भी बनवाया था जिसे तारीख़ में बहर हिंद के नाम से याद किया जाता है। इस समंदर को तामीर करने के बाद बादशाह बहुत परेशान हुआ क्योंकि इसमें पानी नहीं था। लिहाजा उसने रियाया को हुक्म दिया कि वो खलीज बंगाल का पानी बाल्टियों में भर भर कर बहर हिंद में डाले। चुनाचे लगातार 10 बरस तक बहर हिंद में पानी डाला गया। दूसरे समुद्रों की मछलियाँ और वेल मछलियाँ पकड़ पकड़ कर इस समंदर में छोड़ दी गई, तब कहीं जाकर ये समंदर तामीर हुआ। पहले दुर्वेश ने अपनी दास्तान यहाँ तक सुनाई और अचानक 6 जानू होकर बैठ गया। फिर दुर्वेश भाइयों की जानब मुतवज्जे होकर बोला, भाइयों मैं तो किस्सा सुनाने में मसरूफ़ हूँ और तुम इसे शौक़ से सुनने में मसरूफ़ हो। कहीं ऐसा ना हो कि दफ्तर खुलकर बंद हो जाए, एम्प्लॉयमेंट कार्ड तकसीम हो जाए और हम यहीं बैठे रहें। लिहाजा हर दुर्वेश बारी बारी से दफ्तर के हालात पर कड़ी नज़र रखे। दूसरा दुर्वेश बोला, ऐ दुर्वेश तुझे गलतफहमी हुई है कि मैं तेरा किस्सा सुन रहा हूँ। मैं तो बराबर टिकटिकी बांधे एम्प्लॉयमेंट कार्ड तकसीम करने वाले कलर की खिड़कियों को देख रहा हूँ। बस तू सुकून क़ल्ब से अपने किस्से को जारी रखियो। इस पर पहला दुर्वेश उठकर करीबी नल के पास गया। जब खूब सैर होकर पानी तनावुल कर चुका तो दोबारा वापस हुआ और यूँ गुवाया हुआ कि ऐ साहिबो तो किस्सा यूँ चलता है कि मेरे मैट्रिक का इम्तिहान कामयाब करने तक मेरे वालिद को तरह तरह की सहूलतें उठानी पड़ी। मेरी एक कामयाबी के लिए मेरे वालिद को कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। बिलाखिर मेरे वालिद ने मेरे खिलाफ गहरी साजिश की और मुमतहिन पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके मुझे इम्तिहान में कामयाब करा दिया। जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो ज़िंदगी निखार पर आई हुई थी
ہر طرف رنگینیاں تھیں، لیکن میری زندگی کا وہی حال تھا، یعنی میرا کلاس میں ٹکنا محال تھا۔ صاحب، میں نے پڑھنے کی بہت کوشش کی، لیکن چند جاسوسی ناولوں کے سوا کچھ نہ پڑھ سکا۔ انگریزی اور اردو میں میری استعداد نہ ہونے کے برابر تھی، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ میرے دوستوں کی انگریزی بھی اتنی ہی کمزور تھی جتنی کہ میری۔ چنانچہ میں آپ حضرات کو اپنے ایک دوست کا قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بار کینٹین میں ایک شخص سے لڑائی ہو گئی۔ اس شخص نے میرے دوست سے کہا، "یو ڈیم ایڈیٹ"۔ میرے دوست نے اس کا کچھ نوٹس نہ لیا، البتہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ نہ گزرا ہوگا کہ وہ پھر واپس ہوا اور نہایت غصے کے عالم میں پوچھنے لگا، وہ شخص کہاں گیا جس نے مجھے ڈیم ایڈیٹ کہا تھا؟ ہم نے کہا، وہ تو چلا گیا۔ اس پر وہ بولا، مجھے اس کا اتا پتہ بتاؤ، میں اسے مزہ چکانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا، جب اس نے تمہیں ڈیم ایڈیٹ کہا تھا تو تم نے اسی وقت مزہ کیوں نہیں چکایا؟ بولا، بھائیو، میں ابھی ڈکشنری میں اس لفظ کے معنی دیکھ کر آ رہا ہوں، اور مجھ پر ابھی 2 منٹ پہلے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس نے آدھا گھنٹہ پہلے مجھے گالی دی تھی۔ غرض دوستو، انگریزی کی بات تو بہت بڑی ہے، خود میری اردو اتنی کمزور تھی کہ میں بات چیت کرتے وقت بھی املا کی غلطیاں کر بیٹھتا تھا۔ اگر آپ مزاق سمجھے کہ ایک شخص بات چیت میں املا کی غلطیاں کس طرح کر سکتا ہے، تو میں اس کے لیے آپ کو بیت بازی کے اس مقابلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جس میں شریک ہوا تھا۔ مخالف ٹیم کے ایک طالب علم نے شعر پڑھا، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ اس پر میں نے طلاق سے یہ شعر پڑھ دیا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ اے منیسو غم خارو، یہی وہ دن تھے جب میں پڑھنے پڑھانے سے عاجز آ چکا تھا کہ ایک دن میری نظر ایک کالج کی ایک حسینہ پر پڑی جس کا نام میلکہ تھا اور جس کا محبوب عطر لخلخہ تھا۔ پہلی نظر میں تو میں اس لڑکی پر 1000 جان سے عاشق ہو گیا، لیکن دوسری نظر میں اس پر بمشکل 500 جان سے عاشق ہو سکا، کیونکہ جب میں نے اسے دوسری بار دیکھا تو اس کا میک اپ اتر چکا تھا۔ میں آٹھوں پہر عشق کی آگ میں جلنے لگا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس پیری پری چہرہ حسینہ پر اپنے عشق کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس وقت تک میرے عشق کی یہ حالت تھی کہ ایک ہی طرف ہے آگ برابر لگی ہے، مگر اس حسینہ کے حضور میں جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ سو میں نے ایک ترکیب نکالی اور اس کی ایک سہیلی کی خدمت میں حاضر ہو کر گڑگڑانے لگا کہ اے شہزادی میلکہ کی سہیلی، بوجھ تو صحیح میری پہیلی کہ میں مریض عشق ہوں اور دوا چاہتا ہوں، تیری میلکہ سے شفا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، اے ایسے غلام بخت، کیا تو نے آج صبح آئینے میں اپنی صورت دیکھی ہے کہ یوں بیکی باتیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا، خدا کے لیے مجھ عشق کے مارے پر بہکنے کا الزام عائد نہ کر۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے تیری سہیلی سے محبت ہو گئی ہے، اس کی ہر شے سے مجھے الفت ہو گئی ہے، اور میں تیرے وسیلے سے اپنی محبت کو پروان چڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، میرے وسیلے سے بھلا تم دونوں کی محبت کس طرح پروان چڑھ سکتی ہے؟ میں نے کہا، اے نادان لڑکی، تو اتنی معمولی سی بات بھی نہیں سمجھتی؟ جبھی تو BA میں 2 سال سے فیل ہو رہی ہے۔ اگر تو نے واقعی میری بات نہیں سمجھی تو سن لے کہ ان دنوں ہر طرف سفارش کا سکہ چل رہا ہے، اور جہاں سفارش نہیں چلتی وہاں مکھن بازی چل رہی ہے۔ میں عشق کا ایک شاہ بے تاج ہوں اور تیری ایک سفارش کا محتاج ہوں، لہذا شہزادی میلکہ کے نام ایک سفارشی خط لکھو۔ مجھے یقین ہے کہ تیری سفارش سے میرا کام بن جائے گا اور باقی تیرا نام رہ جائے گا۔
بالآخر اس لڑکی نے میرے دل کا مدعا پہچان لیا اور ایک گلابی رنگ کے کرم خوردہ کاغذ پر ایک سفارشی خط لکھ دیا۔ میں اس سفارشی خط کو لے کر خوشی خوشی شہزادی ملکہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن ابھی تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ میری نظر ایک مرد ٹیریلین پوش پر پڑی جو اپنے مکان کے برآمدے میں کھڑا زار و خطار ہو رہا تھا۔ غالباً اس کی بیوی مر گئی تھی اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا، ہائے میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، اب مجھے بدمزہ سالن کون کھلائے گا، اب مجھ سے بات بات پر لڑائی جھگڑا کون کرے گا، ہائے اب میری شیروانی سے پیسے کون چرائے گا، اب مجھ سے میری تنخواہ کا حساب کون پوچھے گا۔ اس مرد ٹیریلین پوش کے دکھ کا یہ عالم تھا کہ اس کے آنسو تھمتے نہ تھے، تھامے نہ تھمتے تھے۔ مجھے اس کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ میرے دل میں ہمدردی اور ایثار کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ میں مثل ایک تیر کے اس غمزدہ شخص کی جانب بڑھا اور بولا، اے زود رنج انسان، میری آہ و بکا کو سن کر میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ تو ایک عادی شوہر ہے اور بیوی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر میں نے اپنی محبوبہ کے نام اس کی سہیلی کا دیا ہوا سفارشی خط اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اے مرد ٹیریلین پوش، اپنی زندگی سے یوں مایوس نہ ہو کہ تیرے درد کا علاج میرے پاس ہے۔ یہ سفارشی خط لے کر اسی وقت اس نازنین کے دولت پر جا جس کا پتہ اس لفافے پر درج ہے۔ انشاءاللہ تیری مراد بر آئے گی۔ اصل میں یہ سفارشی خط میرے حق میں لکھا گیا تھا، لیکن میں نے تیری گریہ وزاری کو سن کر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں تیرے حق میں شہزادی ملکہ سے دستبردار ہو رہا ہوں۔ جذب و ایثار کے اس بے مثال واقعے کے بعد میں مثلث اداس رہنے لگا۔ میری اداسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دونوں ملک کے بعض سیاسی رہنماؤں کی سوانح عمریوں، یہاں سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ جذب و ایثار کے اس بے مثال واقعے کے بعد میں مثلث اداس رہنے لگا۔ میری اداسی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دنوں ملک کے بعض سیاسی رہنماؤں کی سوانح عمریوں کے مطالعے میں مصروف تھا۔ ان سوانح عمریوں میں بار بار یہ ذکر ملتا کہ فلاں لیڈر نے ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لیا اور تعلیم ترک کر دی، فلاں لیڈر نے عدم تعاون کی تحریک میں سرگرمی دکھائی اور تعلیم ترک کر دی۔ مجھے ان لیڈروں پر رشک آتا تھا جنہوں نے ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ لینے کے بہانے اسکول چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں میں ہاسٹل میں رہتا تھا اور مجھے بار بار یہ احساس ہوتا کہ میں بعد از وقت پیدا ہوا ہوں، کیونکہ اب کالج چھوڑنے کے لیے کوئی بہانہ ملنا دشوار تھا۔ اس غم میں اچانک بیمار پڑا اور بستر مرگ بچھا کر سو گیا۔ ہاسٹل کے وارڈن صاحب بہت پریشان ہوئے۔ دور دور سے ڈاکٹروں بشمول ڈاکٹر صاحب فلسفی کو طلب کیا گیا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن ایک حکیم صاحب نے جو یکتائے روزگار تھے میرا طبی معائنہ کیا اور وارڈن صاحب سے کہا، مرض نہایت معمولی ہے اور اس کا علاج تو اس سے بھی معمولی ہے۔ وارڈن صاحب نے فرمایا، حکیم صاحب تو پھر نسخہ تجویز فرما دیجیے۔ حکیم صاحب بولے، نسخہ یہ ہے کہ اس مرد کو ہاسٹل کا فوڈ مانیٹر بنا دیجیے، چند دنوں میں نہ صرف بھلا ہو جائے گا بلکہ چنگا بھی ہو جائے گا۔ غرض مجھے فوڈ مانیٹر بنا دیا گیا اور میری صحت دن بدن اچھی ہونے لگی اور ادھر کالج میں میرے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ دشمنوں نے میرے خلاف گہری سازش کی اور مجھے بہلا پھسلا کر کالج یونین کے انتخابات میں کھڑا کر دیا۔ انتخابات میں دشمنوں نے مجھے جی کھول کر ووٹ دیے اور میں بھاری اکثریت سے کالج یونین کا صدر منتخب ہو گیا۔ دشمنوں کی اس گہری سازش کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے دشمن تو پڑھائی لکھائی میں مصروف رہنے لگے اور میں خارج از نصاب سرگرمیوں میں حصہ لینے لگا۔
یہاں تک کہ میرے دشمنوں نے امتحان میں ٹاپ کیا اور میں فیل بھی نہ ہو سکا، کیونکہ مجھے نقل کرنے کے الزام میں کالج سے 1 سال کے لیے رسٹیکیٹ کر دیا گیا تھا۔ مگر اے میرے درویش بھائیوں، میں نے کالج یونین کے صدر کی حیثیت سے جو کارنامے انجام دیے وہ کالج کی تاریخ میں سفید روشنائی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ جب کبھی میرا جی کالج کو جانے کو نہیں چاہتا تھا تو میں ہڑتال کروا دیتا تھا۔ جب بھی میری ساتھیوں کا جی ہوٹنگ کرنے کی طرف مائل ہوتا تھا تو ایک عدد مشاعرہ منعقد کر ڈالتا تھا۔ میں نے کالج میں بے شمار ڈرامے کھیلے اور سارے اہم کردار خود ادا کیے۔ ڈرامہ شیریں فرحات میں نے فرحات کا رول اس قدر اثر انگیزی کے ساتھ ادا کیا کہ نہر کھودنے کے منظر میں سارے اسٹیج کو کھود کر رکھ دیا۔ یا اس کے بعد اس اسٹیج پر کوئی ڈرامہ نہ کھیلا جا سکا۔ ڈرامہ رستم و سہراب میں سہراب بنا، لیکن میں نے ڈرامے کے آخری منظر میں رستم کو اس طرح بری طرح پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور ڈرامے کے مطابق مجھے ہلاک کرنے کا اہل نہ رہ سکا۔ واضح ہو کہ جس لڑکے نے رستم کا کردار ادا کیا تھا وہ وہی تھا جس نے مجھے بہلا پھسلا کر کالج یونین کے انتخابات میں کھڑا کیا تھا۔ تو صاحب اس کے بعد میں لگاتار 4 برس تک BA کا امتحان دیتا رہا۔ پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ کالج کے پرنسپل صاحب مجھ پر مہربان ہو گئے، کیونکہ میں فرصت کے اوقات میں ان کے گھر کا سودا سلوک لانے لگا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ کلید کامیابی یہی ہے۔ غرض جیسے تیسے میں نے BA کا امتحان کامیاب کیا اور گزشتہ 6 سال سے بے روزگار ہوں، یعنی اپنی ہی قسمت پر ماتم گسار ہوں۔ صاحبو، میری عمر اس وقت 30 سال ہے اور روزگار کا ملنا محال ہے۔ گرانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ صبح میں والد کی شیروانی سے 1 روپیہ چراتا ہوں تو شام تک ختم ہو جاتا ہے۔ صبح میں کھانا کھاتا ہوں تو دوپہر تک پھر بھوک لگنے لگ جاتی ہے۔ صبح میں سائیکل کے پہیے میں ہوا بھراتا ہوں تو شام تک یہ پہیہ پنکچر ہو جاتا ہے۔ غرض گرانی نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ قیمتیں اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ 2 پیسے میں 1 سگریٹ خرید کر پینے لگتا ہوں تو اس کا آدھا حصہ 1 پیسے میں پیتا ہوں، اور جب باقیہ آدھا حصہ جلنے لگتا ہے تو مجھے پھر یہ 2 پیسے میں پڑتا ہے۔ پہلے درویش نے اپنی داستان ختم کی اور زار و خطار ہونے لگا۔ وہ دراصل رونے کے لیے اپنی داستان کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا تو تیسرے درویش نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، میرے اچھے درویش بھائی، اب زیادہ رد نہ کر، کیونکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، یعنی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی چٹا ہے اور کوئی بٹا ہے۔ پہلے درویش نے ایک آہ سرد کھینچی اور تیسرے گریجویٹ کو پرے ہٹاتے ہوئے بولا، بھائی کچھ تو معلوم کرو کہ ہمیں ملازمت کب ملنے والی ہے، ہمارے دل کی مرجھائی ہوئی کلی کب کھلنے والی ہے۔ اس پر تیسرا درویش بولا، اے میرے رفیق، تو ابھی تک خواب غفلت میں پڑا جاگ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تو نے ایک خوشخبری ابھی تک نہیں سنی ہے۔ خوشخبری کا لفظ سنتے ہی پہلا درویش گیند کی طرح اچھل پڑا اور تیسرے درویش کا گریبان پکڑ کر پوچھنے لگا، یار بتا دینا وہ خوشخبری کون سی ہے؟ تیسرا درویش بولا، اے میرے پیارے درویش بھائیوں، میں آج تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ہم جیسے بے روزگاروں کی سہولت کے لیے وظیفہ پیرانہ سالی کی اسکیم منظور کی ہے۔ جہاں ہم نے اپنی زندگی کے 30 سال نا امیدی میں گزار دیے، کیا ہم وہاں مزید 30 سال امید روزگار میں نہیں گزار سکتے؟ ابھی چاروں درویشوں نے اس خبر پر اچھی طرح مسرت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ امپلائمنٹ ایکسچینج کے کلرک نے آواز دی، صاحبان اپنے امپلائمنٹ کارڈ لائیے اور ان کی تجدید کروائیے۔ سارے درویش
کاؤنٹر کی طرف دوڑ پڑے اور پہلے درویش کی داستان وہاں ختم ہوئی جہاں سے اسے شروع ہونا چاہیے تھا۔